دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لمبے عرصے کے بعد خداوند نے یشوا اور بنی اسرائیل کو اپنے سارے دشمنوں سے آرام دیا۔ اب اسرائیلی وعدہ کیے ہوئے ملک میں رہتے تھے۔ 12 قبیلوں میں ساری زمین کو میراث کے طور پر بانٹ دیا گیا۔ زیادہ قبیلے اس علاقے میں رہتے تھے جو بڑے سمندر اور دریائے یردن کے بیچ میں تھا، جبکہ چند قبیلے دریائے یردن کے پار رہتے تھے۔ یہ دونوں علاقے وعدہ کیے ہوئے ملک کا حصہ تھے۔ اب لوگ ایسے شہروں میں رہتے تھے جن کو انہوں نے خود نہیں بنایا، اور وہ ایسے درختوں کے پھل کھاتے تھے جن کو انہوں نے نہیں لگایا۔ یہ سب کچھ خداوند کے منصوبے کے مطابق ہوا تھا۔ اس وقت تک یشوا ایک عمر رسیدہ آدمی بن چکا تھا۔ ایک دن اس نے بنی اسرائیل کے سارے قبیلوں کو ایک اہم پیغام دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، ہمارا باپ ابراہم بڑے دریا کے پار رہتا تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا، لیکن خدا نے اس کو اسی ملک سے نکلنے کے لیے بلایا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا۔ پھر وہ اسے اس وعدہ کیے ہوئے ملک میں لے آیا۔ اسحاق اور اس کا بیٹا یعقوب بھی یہاں رہتے تھے۔ پھر یعقوب اور اس کے بیٹوں کو یہاں سے نکل کر مصر جانا پڑا، لیکن مصر میں غلامی کے لمبے عرصے کے بعد خداوند ہمیں وہاں سے نکال کر اپنے اس موعودہ سرزمین میں واپس لایا۔ اس نے اس ملک میں سے اپنے سارے دشمنوں کو نکال دیا، اور اب یہ ملک ہمارے لیے ہے۔ اس نے اپنی بات جاری کی، اب تم خداوند کا خوف رکھو اور سچے دل سے اس کی پرستش کرو۔ لیکن اگر خداوند کی پرستش تمہیں بری معلوم ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، یا تو بتوں کی یا خداوند کی۔ لیکن میں اور میرا گھرانہ ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا کا خوف رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا آپ اس سے محبت رکھتے ہیں؟ اسرائیلیوں نے جواب دیا، خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا۔ اس نے ہمارے سامنے بڑے بڑے کام اور معجزے دکھائے۔ اس نے سارے راستے جس میں ہم چلے ہماری حفاظت کی، اور جو قومیں اس ملک میں رہتی تھیں اس نے انہیں ہمارے سامنے سے نکال دیا۔ ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ پھر یشوا نے لوگوں کو خبردار کیا اور کہا، اگر تم خداوند کی فرما برداری نہ کرو گے تو وہ تمہیں بھی اس ملک سے نکال دے گا۔ لوگوں نے دوبارہ کہا، نہیں، ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ پھر یشوا نے یہ سب باتیں خداوند کی شریعت کی کتاب میں لکھ دی۔ یشوا نے ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں منصب کیا اور کہا، دیکھو، یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں۔ یہ پتھر تم پر گواہ رہے گا تاکہ اپنے خدا کے خلاف گناہ نہ کرو۔ پھر یشوا نے سب لوگوں کو اپنی اپنی میراث میں دی گئی زمین کی طرف رخصت کر دیا۔ ان ساری باتوں کے بعد جب یشوا 110 سال کا تھا تو وہ مر گیا۔ بائبل میں یشوا کو خدا کا بندہ کہا گیا ہے۔ جب ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے تو ہمیں غم ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ شخص خدا کا بندہ یعنی خدا کے ساتھ چلنے والا تھا تو وہ اسی لمحے سے ہمیشہ تک خداوند کے پاس ہی رہے گا۔ یہ کیسی خوشی کی بات ہوگی۔ اسرائیلیوں نے یشوا کو اس کی میراث میں دی گئی زمین کی حد میں دفن کیا۔ یشوا اور ان بزرگوں کے جیتے جی جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام دیکھے تھے جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے، تب تک بنی اسرائیل وفاداری سے خداوند کی پرستش کرتے رہے۔ لیکن کیا وہ بعد میں اس کی پرستش کرتے رہیں گے؟